الرحیم حضرات محترم، ہم حج کے مسائل سماعت کر رہے تھے اور صاحب استطاعت کے لیے کتنی شرائط ہیں حج پر جانے کی۔ 8 میں سے 4 آپ سماعت کر چکے، آج 5ویں اور 6ٹھی سماعت کریں گے۔ 5ویں شرط اگرچہ آج کل پائی نہیں جاتی، لیکن چونکہ شرط ہے پائی بھی جائے تو بتانا ضروری ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ بندہ غلام نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر غلامی ایک مکمل عنصر تھی، لہذا اسلام نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ بین نہیں کیا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ غلام رکھنے سے اور کسی کو غلام بنانے سے، لیکن یہ درجہ وجوب پر نہیں ہے۔ آج بھی اگر کہیں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو جائے اور وہاں کے کچھ لوگ قیدی بن کر پھر غلام بن جائیں تو حج پر نہیں جا سکتے، اگرچہ صاحب استطاعت بھی ہوں اور مسلمان بھی ہو جائیں تو بھی حج پر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس وجہ سے کہ یہ کیا ہے؟ غلام ہے، اور غلام اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے۔ مالک کہے گا تو غلام جائے گا، مالک نہ کہے تو غلام نہیں جا سکتا، کیونکہ غلام بھی مالک کی ملکیت ہے اور غلام کا مال بھی مالک کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ بندہ تندرست ہو۔ اگر آپ ان 8 شرائط کو دیکھیں، ان میں سے سب سے زیادہ جس کے اوپر آج کل فوکس ہونا چاہیے ہمارا، وہ یہی ہے کہ بندہ کیا ہو؟ تندرست سے کیا مراد ہے؟ تندرست سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سلامت ہوں، دیکھ سکتا ہو۔ تندرست سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں سلامت ہوں، چل سکتا ہو۔ تندرست سے مراد یہ ہے کہ اپاہج نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے مکمل اپاہج، جس کے دونوں پاؤں یا پیدائشی طور پر چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ سے معذور ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ ٹانگیں تو دونوں سلامت ہیں مگر فالج کی وجہ سے ایک سائیڈ کیا ہو جاتی ہے؟ سن ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ آنکھیں سلامت ہوں، پاؤں سلامت ہوں، فالج زدہ نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اگر سواری پہ بھی بٹھا کر اسے حج کرایا جائے تو سواری پر بیٹھنے کی طاقت بھی اس کے اندر نہ ہو۔ ایسا اگر کوئی بندہ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ ہے جس کے پاؤں نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، یا ایسا کوئی بندہ ہے جو فالج زدہ ہے، اگرچہ صاحب استطاعت بھی ہو جائے تب بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ یا ہاتھ پاؤں تو سارے سلامت ہیں، آنکھیں بھی ہیں، نظر بھی اسے آتا ہے، لیکن عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کہیں بٹھایا جائے سواری کے اوپر تو سواری پہ بیٹھنے کی طاقت بھی اس کے اوپر، اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی اگرچہ مالدار ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، حج نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ۔ اب یہ حج نہیں کر سکتا، کیا کسی سے کروا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حج بدل بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر حج فرض ہو گیا اور مجھے کوئی شرعی عذر ہے، میں نہیں جا سکتا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی زندگی میں حج بدل کرواؤں، اور اگر میں حج بدل نہیں کروا سکتا تو وصیت کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کسی ایک بندے کو حج کرایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں حج بدل کروانا۔ یہ جو شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تندرست ہو،
آنکھیں سلامت ہوں، ہاتھ پاؤں ہوں اس کو فالج وغیرہ نہ ہوا ہو اور اتنی کمزوری نہ ہو کہ سواری پر بیٹھنے کے قابل نہ ہو، یہ بندے حج بدل بھی نہیں کروا سکتے اگرچہ یہ صاحب استطاعت بھی ہوں۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حج فرض ہو گیا تھا 2 سال پہلے، پچھلے سال بھی بندہ حج پہ نہیں گیا، اس سال اس نے ارادہ کیا کہ میں حج پر جاؤں لیکن فالج ہو گیا۔ حج کو فرض ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت گیا نہیں ہے تو تاخیر کی وجہ سے پہلے تو اپنے اس گناہ کی معافی مانگے اللہ سے۔ یہ بندہ اب حج بدل کروا سکتا ہے۔ ایسا بندہ کیا کرا سکتا ہے؟ حج بدل کرا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے اوپر حج فرض ہوا تھا تب یہ صاحب استطاعت بھی تھا اور صحت بھی اس کے پاس تھی، آنے جانے میں کوئی رکاوٹ اسے نہیں تھی، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ تاخیر کی وجہ سے حج بدل کرا سکتا ہے، کسی کو بھیج سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے کیا کرو؟ حج کرو۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہی نہیں تھا، پھر اپاہج ہو گیا، پھر اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی، اب وہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ صاحب استطاعت ہو گیا ہے۔ تو جس طرح اپاہج ہونے سے پہلے صاحب استطاعت ہوتا تو حج فرض تھا، اسی طرح اپاہج کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر صاحب استطاعت ہوگا تو حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ سابقہ بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کے اوپر حج فرض نہیں ہے چونکہ میں اپاہج ہوا تھا، میرے اندر صحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔